بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آسمان کے تیور یکدم بدلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے جہاں مہتاب اپنے پورے جوبن پر دکھائی دے رہا تھا، بادلوں کا ایک گول نہ جانے کہاں سے وارد ہو گیا۔ رات کی سیاہی کو بادلوں نے مزید گہرا کر دیا۔ ایسے میں ان کی کار فل سپیڈ کے ساتھ سنسان سڑک پر گامزن تھی۔ ارد گرد بلند و بالا درخت رات کی تاریکی میں کسی گناؤنے منظر کو پیش کر رہے تھے اور سڑک پر رواں اس اکلوتی کار کو ایسے گو رہے تھے جیسے کہ ابھی کچا چبا جائیں گے، مگر کار اپنی منزل پر رواں رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کار میں موجود مسافروں کا موسم کی شدت اور اس راستے کی وحشت سے کوئی سروکار نہیں۔ انہیں تو بس اپنی منزل سے غرض تھی جس پر پہنچنے کے لیے وہ 120 کی لمٹ کو بھی کراس کر چکے تھے۔ سڑک پر دھول رات کے اندھیرے میں اگرچہ نظر تو نہیں آئی، مگر اس کی وحشت موسم کے تیور دیکھ کر محسوس کر سکتے تھے۔ بادلوں کی سیاہی جیسے ہی کچھ مزید گہری ہوئی تو ان کے انکار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پورے جلال کے ساتھ وہ گرجنے لگے۔ آواز بھی ایسی ہولناک تھی کہ کانوں کی سماعت اچک لے جائے، مگر ایک بار پھر یہ مسافر ان آوازوں سے انجان رہے۔ کار کی سپیڈ مسلسل بڑھتی گئی۔ سڑک کے کنارے زمین بوس ہوئے ہزار رسیدہ پتے یکے بعد دیگرے ہوا کے سنگ جھومتے اور کچھ دیر بعد خود بخود زمین بوس ہو جاتے۔ ایک پرانی حویلی دور سڑک کے کنارے دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ حویلی ہی اس کار کے مسافروں کی منزل ہو۔ تبھی کار چلانے والے کی آنکھیں اس حویلی پر مرکوز تھی۔ کار کی فلیش لائٹ اگرچہ چند ثانیے کے لیے کالی رات میں روشنی کی نوید لے کر آتی، مگر کار کے آگے جاتے ہی وہی تاریکی ایک بار پھر اس راستے کا مقدر بن جاتی۔ بادلوں کی گرج میں اضافہ ہوتا گیا، حویلی اور کار کا فاصلہ مٹتا گیا۔ تبھی ایک پتھر راستے میں نہ جانے کہاں سے سڑک پر آ موجود ہوا اور ایک لائن میں تیز چلتی کار اپنے راستے سے ایک ثانیے کے لیے ہٹ گئی۔ مسافروں کو ایک زوردار دھچکا لگا۔ سنبھال کر، ایک آواز کار کی کھڑکیوں کو چیرتی ہوئی سیاہ رات میں داخل ہوئی تو جیسے ارد گرد کے ماحول میں جان آ گئی۔ کئی ثانیے یہی آواز گونجتی رہی۔ اس گونج نے جیسے برسوں کی تشنگی بجھا دی ہو۔ حویلی جو دور سے ہی اندھیرے کا شکار تھی، نہ جانے آواز میں کیا تاثر تھا، روشن ہو گئی۔ دور سے ہر کمرہ روشن دکھائی دینے لگا۔ اس حویلی کی سیاہی چھٹنا شروع ہو گئی، مگر بادلوں کی گرج میں کمی نہ آئی۔ بوند بوند کر کے پانی کار کے شیشوں سے دھول کو دور کرتا رہا اور راستہ مزید ہموار ہو گیا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے راستے کی رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہوں، اندھیروں کو روشنی کا لبادہ پہنا کر منزل کو قریب کیا جا رہا ہو۔ مگر وہ ان سب سے انجان حویلی کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ برکھا رت میں تیزی آ گئی تھی۔ ہارن پر ہارن بجانے کے بعد ایک چوکیدار اپنے کوارٹر سے بھاگتا ہوا گیٹ کی طرف آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھتری تھی جو کہ ہوا کے سنگ جھومنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ رحمو بابا، جلدی سے گیٹ کھولو۔ جیسے ہی وہ چوکیدار ڈرائیونگ سیٹ کی جانب شیشے کی طرف جھکا تو اندر سے آواز آئی۔ چہرہ اگرچہ ابھی بھی سیاہی میں گم تھا، مگر وہ آواز کو پہچانتا تھا، اسی لیے بنا پوچھ تاچھ کیے لوہے کا دیو ہیکل گیٹ کھولنے لگا۔ گیٹ کی چرچراہٹ بادلوں کی گرج میں بھی اپنا مقام بنائے ہوئے تھی۔ جو گیٹ کھلتا جا رہا تھا، کسی کے دل میں واپسی کی امید بندھتی جا رہی تھی۔ آئیے شہیر، آئیے۔ ایک وحشت ناک آواز حویلی کو اپنے حصار میں لے گئی، مگر کوئی بھی اس آواز کو نہ سن پایا سوائے ایک وجود کے، جس نے اسے آواز کو سننا چاہا، مگر اس آواز میں موجود قرب اتنا گہرا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ان لفظوں کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ گردن جھٹکتے ہوئے اس نے ان آوازوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ رحمو بابا اب گیٹ کو مکمل طور پر کھول چکے تھے اور کار اب گراج کی طرف گامزن تھی۔ گراج میں پہنچتے ہی فلیش لائٹ آف کر دی گئی، جس سے ماحول میں اندھیرا چھا گیا۔
حویلی میں بھی تمام لائٹس بجھا دی گئی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ کیا ہے یہاں بھی لائٹ جاتی ہے کیا؟ ایک 17 سالہ لڑکی گردن جھٹکتے ہوئے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ بیٹا اس علاقے میں ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہی موسم بدلتا ہے لائٹ کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ رحمو بابا گیٹ کو دوبارہ بند کر کے گراج میں آ چکے تھے اور ڈگی میں سے سامان نکالنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ او شٹ! اس کا مطلب ہے یہ شادی اندھیرے میں ہی ہوگی۔ این اس کے پیچھے پیچھے 10 سالہ بچہ بھی کار سے باہر نکلا۔ اب زیادہ ناک منہ چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم دونوں دادا جان اور دادی جان کے ساتھ آ جانا، مگر تم دونوں کو ہی شوق چڑھا تھا کہ چاچو کے ساتھ جائیں گے۔ انہیں ڈانٹتے ہوئے نرگس جنید بھی پچھلی سیٹ سے باہر نکلی اور دروازے کو بند کر دیا۔ بھابی ان کی تو عادت ہے، چھوڑیے۔ دوسرے دروازے سے اترنے کے بعد مہناز نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بچے، اور یہ 17 سال کی تمہیں کس اینگل سے بچی لگتی ہے؟ نرگس جنید کی بات پر حیا نے منہ بسوڑ لیا۔ اب زیادہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ماما کا پتہ ہے نا۔ مہناز نے حیا کو سمجھایا تو وہ کسی قدر بات کو سمجھ گئی اور حویلی پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی جو اندھیرے میں بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی۔ کتنا امیزنگ ہے! بجلی کی چمک جیسے ہی حویلی کی چار دیواری پر پڑی تو اس کا ایک ایک پہلو واضح ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی دیواریں بھی سیاہ ہی نظر آئی۔ وہ صحیح سے اس کی دیواروں کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ کس اینگل سے امیزنگ ہے یہ؟ مجھے تو کوئی ہارر پلیس لگ رہا ہے۔ ایسی لگ رہا ہے جیسے عاصم نے سامنے ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کھڑکی سے ابھی ایک چڑیل باہر نکل کر آئے گی اور ہمیں کچا کھا جائے گی۔ عاصم کے بناوٹی انداز کو دیکھ کر حیا اور مہناز بھی ہنس پڑی، جبکہ نرگس جنید ابھی تک خاموش تھی۔ اب دونوں بھائیوں نے کیا کار میں ہی رات بسر کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ اس پر غصے کا نشانہ بننے کی باری جنید اور یاسر کی تھی۔ لگتا ہے بابی کو کچھ زیادہ ہی غصہ آیا ہوا ہے۔ نرگس جنید کی بات سنتے ہی یاسر نے جنید کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بات ابھی تمہاری بابی کو بتاؤں؟ اس کی دکھتی رت پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی، ایسا ظلم تو نہ کریں۔ کیوں اس خوفناک رات میں اپنے چھوٹے بھائی کے سر پر سہرے کی بجائے کفن پہنانے کا ارادہ ہے؟ جیسے ہی جنید نے نرگس کو بلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یاسر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی ہنسی کو بامشکل روکتے ہوئے کہا، یاسر۔ ایک بار پھر کرہت آواز آئی، آیا بھابی آیا۔ دوبارہ نرگس کی آواز سننے کے بعد وہ بوکھلا سا گیا اور ہڑبڑاتے ہوئے کار کا فرنٹ دروازہ کھولا اور پہلا قدم باہر رکھا۔ زمین پر قدم رکھنے کی دیر تھی کہ بادل زوروں سے گر جا اور ہواؤں کا رخ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سب کے بال اپنی جگہ پر ایسے جمے ہوئے تھے جیسے موسم کی سختی ان پر اثر ہی نہ کر رہی ہو، مگر یاسر کی ٹی شرٹ اور زلفیں ہوا میں ایسے مست ہونے لگی جیسے وہ ابھی انہیں اپنے سنگ لے جائیں گی۔ کانوں میں ایک عجیب سا ساز گونجنے لگا۔ زمین پر قدم رکھتے ہوئے جو کسک اس کے چہرے پر تھی یکدم کہیں غائب ہو گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی بلا رہا ہو۔ آنکھوں کے آگے سب چہرے مبہم ہو گئے۔ شوخ پن کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ اپنی نظر اس نے حویلی پر دوڑائی تو کچھ جانی پہچانی لگی۔ ایسے لگا جیسے وہ اس جگہ کو پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔ یہاں کی آب و ہوا میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے آگے کئی عکس رقص کرتے دکھائی دیے۔ وہ یک ٹک انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی شاطرانہ ہنسی انہی عکس کے ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا چاچو؟ عاصم نے یاسر کا ہاتھ پکڑا تو جیسے اس نے حقیقت میں قدم رکھا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ اپنے خیالوں کو جھٹک کر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو جلدی سے رحمو بابا کے ساتھ سامان اٹھا کر حویلی میں لاؤ۔ یہ کہہ کر مہناز، نرگس اور حیا حویلی کی طرف بڑھی۔ یاسر نے استفہامیہ انداز میں جنید کی طرف دیکھا جو ابھی تک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، تو اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ چل میرے ٹارزن۔ عاصم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے رحمو بابا سے 2 بیگ تھامے اور حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دیکھنے میں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے صدیوں پرانا ہو۔ رات کی تاریکی اگرچہ اپنا غضب ڈھا رہی تھی، مگر بجلی کی چمک سے چند لمحوں کے لیے راستے میں رکاوٹ بنے پتے ایک لمحے کے لیے آویزہ ہو جاتے اور پھر بجلی کے لوٹتے ہی سیاہی میں نہا جاتے۔ اس نے اپنا قدم بڑھایا، بجلی ایک بار پھر چمکی۔ عاصم نے ڈر کے مارے یاسر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دوسرا قدم اٹھایا تو کانوں کی سماعت کو اچک لینے والی آواز دلوں میں وحشت کا سامان پیدا کرنے زمین پر آ موجود ہوئی۔
اوپری منزل کے کمرے کی غالباً ایک کھڑکی کھلی تھی، تبھی اس کے کھڑکھڑانے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اندر سے سپاہی نیچے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ حویلی کا اندرونی دروازہ 3 سٹیپ اونچا تھا۔ یاسر نے اوپر نگاہ دوڑائی تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ اندھیرے میں بھی اس دروازے کے نقش و نگار واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ کسی پرانے کارپینٹر کی مہارت واقعی داد دینے کے قابل تھی۔ کتنا پرانا ہو سکتا ہے یہ، اس نے سوچا۔ 100 سال، 200 سال؟ نہیں، یہ شاید اس سے بھی پرانا تھا۔ اس نے اپنے خیالوں کو خود ہی جھٹک دیا۔ یہ دروازہ تو شاید اس سے بھی کہیں زیادہ پرانا تھا، تبھی اس کی موٹائی 1 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ وہ تجسس میں تھا، تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سے چونکا۔ ہاتھ سے بیگ نیچے گر گیا۔ سنبھال کر یار۔ جنید نے گرتے بیگ کو سنبھالا تو یاسر کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ چلیں اب اندر، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بھابھی ہمیں اس طوفانی رات میں اندر ہی نہ گھسنے دے۔ جنید نے پھلجری پھینکی۔ یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا بھائی جان، لیکن آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کے بدلے اگر آپ واحد کا صیغہ استعمال کرتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ بڑی ہی حاضر دماغی سے یاسر نے جواب دیا تو جنید نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اب اندر آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ نرگس کی آواز شاید بادلوں کی گرج سے زیادہ وحشت ناک تھی۔ تبھی جنید کے ہاتھوں سے بیگ گرنے لگا۔ کیا کہا تھا؟ ہنستے ہوئے یاسر نے کہا اور حویلی کے اندر قدم رکھا تو بجھے دیے یکدم روشن ہو گئے۔ جہاں کچھ دیر پہلے تاریکی کا بسیرا تھا، روشنی کے جھرمٹ خود بخود روشن ہو گئے۔ دیواروں کے ساتھ لگی مشعلیں روشن کر دی گئی۔ دوسرا قدم رکھا تو ساری لائٹس خود بخود آن ہو گئی۔ چاچو اب پہلے ہی آ جاتے اندر، آپ کے آنے سے دیکھا کیسے لائٹ آ گئی، حیا نے کہا تو راشر بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک نظر سامنے دوڑائی تو ایک بڑا سا خال پایا۔ درمیان میں صوفے رکھے تھے جنہیں سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں زینے تھے جو اوپری منزل کی طرف جاتے تھے۔ دائیں طرف کے زینے سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک دروازہ تھا، شاید وہ کچن کا تھا، کیونکہ اس دروازے پر چھری کانٹے کے ابھرے ہوئے نشان تھے۔ اس دروازے کے سامنے ہی چند قدموں پر ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل تھی جس کے ارد گرد کئی کرسیاں ایسے سجی تھی جیسے کسی کی دعوت کی گئی ہو، ذرا بھی گرد آویزہ نہیں تھی۔ بائیں طرف نظر دوڑائی تو ایک بند کمرہ پایا جسے دیکھ کر اسٹور کا گمان ہو رہا تھا۔ پوری حویلی میں کہیں دھول نہ تھی سوائے اس کمرے پر۔ مکڑی کے جالے پورے دروازے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ یاسر کے دل میں نہ جانے کیوں اس سٹور کو اندر سے دیکھنے کی تمنا جاگی۔ اس کے قدم خود بخود اس سٹور کی طرف بڑھنے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں یاسر صاحب؟ رحمو بابا نے یاسر کو سٹور کی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک دم ٹوک دیا۔ یہ سٹور؟ اس نے بے یقینی کے ساتھ جواب دیا۔ اس دروازے کو کھولنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ دروازہ صدیوں سے بند ہے اور ہمیشہ بند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس نے جیسے سرگوشی والے لہجے میں کہا تھا۔ یہ سن کر عاصم اور حیا میں ایک تجسس نے جنم لیا۔ یاسر کے چہرے پر ایک حیرت کے تاثرات نے جنم لیا، مگر نرگس جنید وہ کہاں ایسی باتوں پر یقین کرنے والی تھی۔ رحمو بابا، ایسی ماورائی باتیں ہمارے سامنے مت کیجیے اور جا کر یہ تمام سامان کمرے میں رکھوا دیجیے۔ نرگس نے یہاں بھی حکم صادر فرما دیا۔ مہناز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یاسر بچوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو بچوں کیسی لگی؟ چاچو کی چوائس اچھی ہے نا؟ اس نے اپنے سوال میں ہی جواب بتا دیا۔ حیا نے پرجوش انداز میں اسبات میں گردن ہلا دی۔ اچھی ہی نہیں چاچو، پرفیکٹ اینڈ امیزنگ، بلکہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ عاصم نے ایک زوردار تالی یاسر کے ہاتھوں پر دی تو ایک زوردار قہقہا اس حویلی میں گونجا جو جلد ہی نرگس جنید کی نظروں کی تابناکی کی نظر ہو گیا۔ اب سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، رات کافی ہو گئی ہے، اگر کسی نے ڈنر کرنا ہے تو بتا دو، ابھی ٹفن کھول کر گرم کر دیتی ہوں۔ نرگس نے کہا تو مہناز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بچوں نے بھی کھانے سے منع کر دیا۔ جنید بھی نفی میں سر ہلاتا ہوا سٹور کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر سب جا کر اپنے اپنے کمرے میں آرام کرو اور یاد رہے صبح جلدی اٹھنا ہے، نرگس نے کہا۔ لیکن میرا کمرہ کون سا ہے؟ عاصم نے منہ بگاڑ کر کہا۔ اور میرا؟ حیا نے بھی بات کو جاری رکھا۔ اتنی بڑی حویلی ہے، تمہیں کوئی نہ کوئی کمرہ تو مل ہی جائے گا۔ اب زیادہ ہلا گلا کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یاد ہے نا اپنا پرومس؟ نرگس نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔
حیا منہ بسور کر کچھ بڑبڑائی. یاسر زینے کی طرف بڑھنے لگا تو عاصم بھی اس کے پیچھے ہو لیا. چاچو اوپر میرا کمرہ ہوگا، جیسے میرا ٹارزن چاہے. اسے گود میں اٹھا کر رخسار کو چوما. جی نہیں، اوپر کی منزل پر میرا کمرہ ہوگا. حیا نے جھٹ کمپنی جوائن کی تو عاصم نے منہ بگاڑ کر یاسر کی طرف دیکھا. دیکھو، پہلے تم دونوں اپنے اپنے کمرے پسند کر لینا، جو بچ گیا وہ میرا کمرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یاسر نے بحث کو ختم کیا تو دونوں خوش ہو گئے. نرگس جنید گردن جٹکا جنید کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی. مہناز بھی ان کے سامنے والے کمرے میں چلی گئی. اب یہ تینوں بلائی منزل پر تھے. وہاں 3 کمرے تھے، 2 ایک طرف جبکہ ایک مخالف سمت میں. تینوں کی نظریں مخالف سمت کے کمرے پر جا کر ٹھہر گئی. عجیب سا پر اسرار دروازہ، 7 فٹ چوڑا، ایک دیو ہیکل دروازہ جس پر پرانے فرسودہ قسم کے نقش و نگار تھے. واو، اٹس امیزنگ، یہ کمرہ میرا ہے. دونوں ایک ہی ساتھ بولے. ایک بار پھر بحث چھڑ گئی. یاسر نے بحث کو ختم کروانے کی کوشش نہ کی. وہ خود اس کمرے کی پر اسرار کشش میں کھویا ہوا تھا. اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کمرہ اسے اپنی طرف بلا رہا ہو. آئیے شہیر آئیے. ایک آواز تھی جو کہ مسلسل کمرے سے آ رہی تھی. بلا کی تاثیر اپنے اندر سمیٹے ہوئے وہ کمرہ اسے اپنی طرف بلا رہا تھا. اس کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے. آنکھیں یکٹک دروازے کی طرف مرکوز تھی. چاچو دیکھیں نا اسے، یہ کمرہ میرا ہے. عاصم نے منہ بگاڑ کر یاسر کا ہاتھ پکڑا تو جیسے وہ اس انجانی سی قوت کے شکنجے سے نکل گیا. اس نے بچوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک جھگڑا کر رہے تھے. یہ میرا کمرہ ہے، مجھے پسند آیا ہے. حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی. جی نہیں، یہ میرا کمرہ ہے، میں ہی اس کمرے میں رہوں گا. وہ بھی آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا جبکہ یاسر انہیں دیکھے مسکرائے جا رہا تھا. ہمیشہ کی طرح دونوں ایک ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے. کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا. دونوں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر دروازہ تھا کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا. شاید بری طرح جام ہو چکا تھا یا پھر اسے لاک لگا تھا. دونوں 5 منٹ تک اسے کھولنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ نہ کھلا. دیکھا، تم دونوں کے جھگڑے سے یہ دروازہ بھی تنگ آ چکا ہے، کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یاسر نے دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا. چاچو پلیز آپ کھولیں یہ دروازہ. عاصم نے پیشکش کی تو حیا بھی پیچھے ہٹ گئی. 1 ثانیے کے لیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا مگر ابھی ہاتھ دروازے سے مس بھی نہ ہوا تھا کہ دروازہ خود بخود کھلنے لگا. یہ دیکھ کر یاسر کو جیسے سانپ سونگھ گیا. آنکھیں برجستہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو دروازے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا. دروازہ خود بخود کھلتا جا رہا تھا. چرچراہٹ کی آواز سے اس کی سانسیں ایسے چھلنی ہو رہی تھی جیسے ریشمی کپڑوں کو کانٹوں میں الجھا کر بری طرح سے کھینچا جا رہا ہو. سرد ہوا کا جھونکا دروازہ کھلتے ہی اس کے رخسار پر تماچا مار کر کہیں غائب ہو گیا. اس کا وجود ایک دم ٹھنڈا پڑنے لگا. کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. کتنا اندھیرا ہے. حیا کھانستے ہوئے آگے بڑھی. اندر سے گرد کا ایک بھنور اٹھا اور راہداری کی طرف بڑھا. آنکھیں بھی ایک لمحے کے لیے چندیا سی گئی مگر یاسر ٹس سے مس نہ ہوا. وہ کھلی آنکھوں سے اس اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا. لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ عاصم بھی کھانستے ہوئے آگے بڑھا. دائیں جانب 3 قدم کے فاصلے پر. یاسر کے لب ہلے تو عاصم نے پیروی کی. وہاں واقعی ایک سوئچ تھا. اس نے بٹن آن کیا تو کمرہ روشن ہو گیا. دونوں بچوں کی آنکھیں ایک بار پھر چندیا گئی. سورج کی سی شعائیں کمرے میں پھیل گئی مگر یاسر نے پلکیں نہ جھپکی. وہ محو حیرت سے کمرے کے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا. کمرے کے عین وقت میں ایک گول بیڈ جس پر سیاہ چادر بچھائی ہوئی تھی. چاروں طرف ایک سفید جالی اس بیڈ کا احاطہ کیے ہوئے تھی. گلاب کی سی مہک پورے کمرے کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی. وہ ایک قدم آگے بڑھا تو جیسے مہک میں تیزی آ گئی. مدہوش آنکھوں سے وہ دوسری چیزوں کو بغور دیکھنے لگا. دائیں طرف ایک الماری. ایک انجانا سا احساس اس کی آنکھوں کے راستے جسم میں اترنے لگا. آگے بڑھ کر الماری کو چھوا تو جیسے کئی آوازیں دل و جان کا حصہ بننے لگی. شہیر، شہیر، ایسی آواز اسے سنائی دی. وہ اچانک پلٹا مگر پکارنے والا وجود نہ تھا. اس کا ٹھنڈا وجود ایک دم کپ کپانے لگا. آنکھوں کے پپوٹے بھی سردی سے نیلے دکھائی دینے لگے. ہونٹ بھی نیلے پڑ گئے. چاچو. حیا نے یاسر کے بازو کو اپنے داہنے ہاتھ سے چھوا تو جیسے اس کا ہاتھ سن ہو گیا. اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے کسی برفیلی ٹیلے کو جنوری کی سرد راتوں میں چھوا ہو.
ہاتھ ایک دم نیلے پڑ گئے، مگر اس کا لمس یاسر کو خال میں لے گیا۔ ٹمپریچر ایک دم نارمل ہو گیا، نیلا ہٹ غائب ہو گیا۔ کیا ہوا چاچو؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کے اندر دیکھ کر قدرے حیرت کا شکار ہوا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ باہر کھڑا تھا اور بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور اچانک کمرے کے اندر وہ حیرت کا شکار تھا، مگر اس حیرت کو اپنے تک محدود رکھا اور بچوں پر آشکار نہ ہونے دیا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اتنے ٹھنڈے، خیریت تو ہے نا؟ حیا کی بات پر اس نے اپنے آپ کو چھوا تو اسے نارمل لگا، مگر وہ ابھی بھی اپنی ساسو کو سرد محسوس کر سکتا تھا۔ بھئی میں تو لگا سونے، اب آپ دونوں اپنے اپنے کمرے کا انتظام کر لو۔ اس سے پہلے کہ یاسر جواب دیتا، عاصم فوراً اٹھا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ پر وہ دراز تھا۔ حیا منہ بسوڑ کر آگے بڑھی اور اس کے پاؤں کھینچ کر نیچے اتارنے کی کوشش کی تو وہ چلایا، حیا رہنے دو، تم بڑی ہو، ایک دو دن میں شوق پورا ہو جائے گا، پھر تم اس کمرے میں رہ لینا۔ یاسر نے سمجھایا تو چاروں نچار اسے سمجھوتا کرنا پڑا۔ عاصم کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ اب عاصم کمرے میں اکیلا تھا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ کمرہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کسی اور وجود کو سمانا چاہتا تھا۔ عاصم کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند ہفا رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بالکنی پر ایک پرچھائی دیکھی۔ وہ اس پرچھائی کو دیکھ کر بری طرح سے سہم گیا اور اپنا چہرہ لحاف میں گھسا لیا۔ کئی لمحے وہ اسی طرف لیٹا رہا، تبھی اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن اس کمرے نے خوابوں کی دنیا میں بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے سب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ عاصم بیٹا کیا ہوا؟ سب سے پہلے یاسر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے عاصم کی طرف دیکھا جو بری طرح سے سہما ہوا تھا، اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ عاصم تم چیخے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نرگس اور جنید بھی کمرے میں موجود ہوئے۔ نرگس اس کے سرہانے بیٹھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی پشت کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ کیا ہوا میری جان؟ نرگس جتنی سخت تھی، بچوں کو سہما ہوا دیکھ کر اتنی جلدی پگھل جاتی تھی۔ نرم لہجے میں پوچھا تو عاصم نے یوں کہا، ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، بس وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نرگس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ عاصم ڈر کیسا؟ سامنے آپی اور چاچو کا کمرہ ہے تو صحیح۔ جنید اب اس کے سامنے بیٹھا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پاپا میں نے آپ کے پاس سونا ہے۔ وہ جھٹ اٹھا اور جنید کے گلے لگ گیا۔ جنید نے حیرت سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ حیا اور یاسر ابھی تک پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ بھلا اتنا بہادر بننے والا بچہ اچانک ڈر کیسے گیا؟ لگتا ہے نئی جگہ خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پایا۔ جنید نے خود ہی احس کیا تو نرگس جنید نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب جنید کھڑا، عاصم اس کے ساتھ ہی لپٹ گیا۔ اس کا مطلب اب یہ کمرہ میرا ہے، حیا پرجوش انداز میں بولی۔ یاسر نے ہنسی کو دبانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی شانے اچکاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر تک سب کمرے سے جا چکے تھے۔ حیا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چھلانگ لگاتے ہوئے دراز ہو گئی۔ تو پھر یہ کمرہ اب میرا ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو جیسے چھت اس پر آن گرے۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو چھت اب بھی اپنی جگہ پر تھی۔ اس نے اپنی پیشانی کو چھوا تو پسینے کی بوندیں بہتی جا رہی تھی۔ اس نے بغور کمرے کی دیواروں کو دیکھا تو دیواروں کا رنگ پھیکا پڑ گیا، ہر چیز تاریک ہوتی دکھائی دی۔ وہ جھٹ اٹھ بیٹھی اور تھوک نکلنے کی کوشش کی جو کہ نہ نکلا گیا۔ ایک ہی لمحے میں وہ پسینے سے شرابور ہو گئی۔ چلے جاؤ اس کمرے سے، کسی نے اس کے دائیں کان میں سرگوشی کی۔ اس نے جھٹ دائیں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک آئینہ تھا جس پر خاک کی ایک تہ جمی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل صاف تھا، اس نے خود اپنا عکس دیکھا تھا۔ بہرحال وہ اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے کھڑی ہوئی تو اس کا بایاں پاؤں لڑکھڑایا۔ قریب تھا کہ وہ گر جاتی، لیکن اپنے آپ کو سنبھالا اور ڈھیلے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ کون ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چہرے پر خوف کے آثار تھے مگر وہ آگے بڑھتی گئی۔ پہلی بار اسے اکیلے کمرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی بھاگ کر کمرے سے نکل جائے، مگر نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس آواز کے ماخذ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ آئینے کے بالکل قریب تھی مگر مٹی کی ایک تہ اب بھی سب کچھ دھندلا کیے ہوئے تھی۔ کون ہے؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے مٹی کو صاف کیا تو اپنے ہی عکس کو وہاں موجود پایا۔
اف، میں ایسے ہی ڈر گئی۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ پلٹی ہی تھی کہ وہی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت میں گونجی تو وہ جماکے سے پلٹی، آنکھیں تو جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں اٹکا رہ گئی، ہاتھ آگے بڑھانا چاہا مگر روح نے ساتھ نہ دیا، وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن سب رات پیش آنے والے واقعے کو بھول چکے تھے، خود حیا بھی بھلا چکی تھی۔ 10 بجے کے قریب سب کچن کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ یاسر نے کریمی رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، وہ اپنی آستینیں چڑھاتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ نرگس نے سب کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ تیار کر لیا تھا، اب بس تھرماس کو کچن سے لانا باقی تھا۔ حیا اور مہناز بھی نرگس کی مدد کرنے کے لیے کھانے کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ اب سب خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے کہ باہر ایک خان کی آواز سنائی دی۔ عاصم ناشتہ چھوڑ کر باہر کی طرف دوڑا۔ نرگس نے اسے ٹوکا کہ پہلے ناشتہ تو کر لو، مگر اس نے ایک نہ سنے۔ وہ دوڑتا ہوا باہر دروازے کی طرف گیا۔ وہاں تاج دین ملک اور فرحت تاج دین ایک بیگ تھامے دہلیز پار کر رہے تھے۔ دادا جان، دادی جان، عاصم نے فرحت اشتیاق سے کہا تو تاج دین ملک بیگ کو وہیں دہلیز پر رکھا اور پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ فرحت تاج دین نے اسے پیار کیا۔ اتنے میں سب وہاں لاؤنج میں جمع ہو گئے اور سفر کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے سفر بخیریت گزرا، ہاں بس تھوڑی سی تھکاوٹ ضرور ہوئی جو کہ آرام کرنے سے دور ہو جائے گی۔ فرحت تاج دین نے کہا۔ اتنے میں مہمان دونوں گرم گرم چائے لے کر آ گئے۔ تم سناؤ رات کیسے گزری اس حویلی میں؟ اپنی من چاہی جگہ پر آنے کے بعد اب تو خوش ہونا۔ تاج دین کا اشارہ یاسر کی طرف تھا۔ اسے ہی کسی ایسی جگہ پر شادی کروانے کا شوق تھا جو کہ شہر سے دور کسی پرسکون جگہ پر ہو۔ وہ اپنی شادی کسی پرانے بادشاہوں کی طرح کسی محل میں کروانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے اپنے دوستوں سے پرانی حویلیوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کر دیا۔ تب اسے اس حویلی کے بارے میں علم ہوا جو کہ شہر سے کافی دور جنگل سے گھری ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی 2000 سال پرانی ہے۔ اس کے بارے میں کئی قصے اپنے دوستوں سے سنے مگر ان میں سے ایک قصہ بھی اپنے گھر والوں کو نہ بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک جھلک بھی گھر والوں کے سامنے آ گئی تو وہ کبھی بھی اس حویلی میں آنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ ہیروس نے اس حویلی کو آنے سے پہلے اچھی طرح مزین کروایا تاکہ اگلے ہفتے نکاح کی تقریب میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ابو، اس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ سب اس کی جھکی گردن سے بھی چہرے پر ابھرنے والی سرخی کو دیکھ سکتے تھے۔ جنید کے چہرے پر بھی ایک کسک ابھر آئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہماری ہونے والی بھابھی نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ یوں تو مہناز نے یہ سوال پوچھا تھا مگر دل کے تار یاسر کے متحرک ہوئے۔ جھٹ اس نے اپنی گردن اٹھائی اور استفہامیہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کا ذکر سن کر کیسے کان کھڑے کر لیے۔ نرگس نے پھلجڑی چھوڑی تھی جس پر سب ہنس دیے۔ بھابھی؟ لو نہیں سنتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ جاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک سرخی تھی جسے سب دیکھ سکتے تھے۔ وہ کل تک آئیں گے۔ رات کو جب سونے کے لیے سب اپنے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو حیا کے ذہن میں وہی رات کا منظر دکھائی دینے لگا۔ جب اس نے پلٹ کر آئینے کی طرف دیکھا تھا تو خون کے دھبوں سے آئینے پر یہ لکھا ہوا تھا، اس کمرے میں رہنے کا حق شہید کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ وہ سہمی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ جنید اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ عاصم یاسر کا ہاتھ پکڑے اوپر کی طرف جانے لگا تو حیا کی طرف دیکھا جو ابھی تک صوفے پر ہاتھ رکھے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا حیا؟ سونا نہیں کیا؟ یاسر نے پوچھا تو اس نے ایک جھڑجھڑی لی۔ نہیں چاچو، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم کمرہ بدل لیں۔ یہ سننے کے بعد یاسر نے بھویں اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو حیا نے گرمی کا بہانہ بنایا کہ اس کمرے میں ہوا کا معقول انتظام نہیں۔ یاسر دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے اسے دیکھتا رہا، کچھ سوچتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی اور سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جہاں پہلے عاصم سویا تھا، پھر حیا۔ اب کمرے میں یاسر داخل ہو رہا تھا۔ یاسر کے کمرے میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ بینی بینی خوشبو کمرے کی چار دیواری پر پھوٹنے لگی۔ وہ اس خوشبو کو باقاعدہ محسوس کر سکتا تھا مگر اس نے خوشبو پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس نے سمجھا شاید کھڑکی کے کھلے ہونے کے سبب باہر لان سی آ رہی ہے۔ اب بیڈ پر رکھے سوٹ کیس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دن میں حیا نے خود یاسر کا سوٹ کیس یہاں پہنچا دیا تھا، جیسے وہ یہ سب طے کر چکی تھی کہ اس نے اس کمرے میں دوبارہ نہیں آنا۔ یاسر نے سوٹ کیس کو اوپن کیا اور کرتا پاجامہ نائٹ سوٹ کے لیے منتخب کیا۔ سوٹ کیس کو اٹھا کر اس نے وارڈروب کے ساتھ رکھا اور واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے۔
جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا تو تمام لائٹس بجھا دی گئی تھی۔ لو، آج پھر لگتا ہے کہ لائٹ چلی گئی۔ وہ گردن جھٹکتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھا تو ایک خوشنما ہوا کا جھونکا اس کی 4 انچ زلفوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگا، اس کے رخسار کو گدگدانے لگا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تبسم نے جنم لیا۔ کتنا حسین منظر ہے نا، آنکھوں کو بھلا لگنے والا، دل میں اتر جانے والا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑکی کے ساتھ ٹکا کر تقریباً سرگوشی والے لہجے میں کہا تھا، آپ نے بجا فرمایا شہیر۔ ایک باریک سی آواز اس کے بائیں کان میں تقریباً سرگوشی کی طرح ابھری۔ وہ اچانک پلٹا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے دروازہ خالی تھا جو وہ اندر آنے سے پہلے بند کر چکا تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی بند تھا۔ کھڑکی کے پاس وہ بذات خود کھڑا تھا۔ پھر یہ سرگوشی کیسی؟ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہر شے کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ آواز جو کچھ دیر پہلے اس کی سماعت میں ایک عجیب سی چاشنی گھولتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی تھی، وہ اس کا ماحظ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی بینائی اس مجسم کا محاصرہ نہ کر سکی۔ تب اس نے اپنا خیال سمجھ کر اپنی گردن جھٹک ڈالی۔ لگتا ہے لوگوں کی باتوں کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے مجھ پر۔ وہ اپنے آپ پر تمسخرانہ ہنسا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک نظر اس نے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم بیڈ پر جبکہ اس کی روح اب بھی وہیں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بغور دیکھا تو اسے یہ سب کچھ چھل محسوس ہوا۔ لگتا ہے نیند کا اثر ہے، اب مجھے سو جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ٹیبل لیمپ کو جو لائٹ آن کے بعد کچھ لمحے پہلے ہی روشن ہوا تھا دوبارہ بجھا دیا۔ کمرے میں ہر سو تاریکی چھا گئی اور وہ کمبل کو اوڑھ کر دائیں جانب کروٹ لے کر سو گیا۔ کچھ لمحے تک وہ سوتا رہا، تبھی کھڑکی کے پاس سے ایک وجود بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اندھیرے میں اس وجود کا فقط عکس ہی دیکھا جا سکتا تھا، یا پھر اس کا پہنا ہوا ایک خوبصورت اور چمکتا دھمکتا عروسی جوڑا جو کسی شہزادی کے لباس کا گمان دے رہا تھا۔ اس کا پچھلا پلو زمین پر بچھا جاتا تھا۔ وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے یاسر کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب چاند بھی کھڑکی کے راستے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاسر کا چہرہ چاندنی سے بننے والے اس وجود کے سائے میں چھپ چکا تھا۔ وہ وجود کچھ دیر یوں ہی کھڑا یاسر کے چہرے کو دیدار کرتا رہا اور پھر پیار سے جھک کر اپنے لبوں کو یاسر کی پیشانی پر نقش کر دیا۔ آپ نہیں جانتے شہیر، ہم نے آپ کا کتنا انتظار کیا۔ اب آپ آ گئے ہیں نا، اب دیکھیے گا، ہمیں ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس نے پیار بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور پھر آنن فانن وہ وجود غائب ہو گیا، جبکہ یاسر ابھی تک اس واقعے سے انجان تھا۔